السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحابتہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر لساني ومن شر بصري ومن شر مني۔ ہمارا عنوان ہے، ابھی انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ تفسیر کا آغاز یہ عہد نبوی سے ہی ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اصل عربی کی بنیاد پہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے جو ان کی اپنی زبان تھی، اور جہاں کہیں ان کو اشکال ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام کو خاص ذوق عطا فرمایا تفسیر کے حوالے سے۔ اس میں ایک منفرد مقام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھتے رہے، یا اللہ نے ان کو تفسیری ذوق عطا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، عہد صحابہ آیا، تو صحابہ کرام مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے۔ کئیوں نے کوفے کو مسکن بنایا، کسی نے مکہ کو مسکن بنایا، کسی نے مدینہ کو مسکن بنایا، کسی نے عراق کو، کسی نے شام کو، مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے۔ اور پھر بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو علماء صحابہ تھے، یعنی وہ ان کا تعارف علم تھا، یعنی وہ علمی ایک دائرہ رکھتے تھے اپنا۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ ایک ان کا علمی ایک دبدبہ تھا، یا علمی ایک ان کا مدرسہ، اپنا ایک سکول تھا، جو جس علاقے کے اندر تھا ان کا ایک حلقہ لگتا تھا طلباء کا۔ تو اس اعتبار سے جو صحابہ کرام کی جو تقسیم کی گئی ہے کہ جو صحابی کس علاقے کے اندر زیادہ مشہور ہوا ہے، تو مکہ کے اندر، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مدرسہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں مکہ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کہ بس کہ مکہ کے اندر ان کا، اور پھر ان کے بڑے مایانات جو شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں مجاہد بن جبر جو تابعی ہیں، کہ شاگرد رشید ہیں، سے تفسیر حاصل کرتے رہے وہ، تو ان میں مجاہد کا نام آتا ہے۔ اس طرح عطا بن ابی رباح کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، اکرمہ کا نام آتا ہے جو ان کے تلامذہ ہیں، ارشد تلامذہ۔ سعید بن جبیر کا نام آتا ہے، جابر بن زید،
उनका नाम आता है रहिमहुल्लाह का। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, यानी ये मक्का के अंदर ये इनका जो कह लें आप स्कूल ऑफ थॉट था। फिर मदीना के अंदर जिनकी यानी सिक्का चलता था वो सैयदना उमर बिन खत्ताब हैं। उनमें कई सहाबा हैं मदीना के अंदर, आपको बेशतर सहाबा मदीना के अंदर रहते थे। उमर बिन खत्ताब, ठीक है, ये यानी प्रॉपर मुफस्सिर के सीए से मशहूर तो नहीं थे, लेकिन इनकी तफसीरी जो कलाम है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। कुतुब के अंदर तफसीरी कलाम मौजूद है। और चूंकि ये उमूर खिलाफत के अंदर ज़्यादा मशहूर है, इसलिए ना इनकी ज़्यादा रिवायात हैं, बहुत ज़्यादा, यानी जितना इलम था उससे उसके मुकाबले के अंदर उशर अशीर भी रिवायात इनकी नहीं है, ना ही तफसीरी, बल्कि इन्होंने तफसीर सिखाई है। और कुछ सहाबा ने उनसे सीखी भी है। इसी तरह सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ये कूफा के अंदर शिफ्ट हो गए थे। तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर हैं। इसके अलावा और भी कई एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। फिर उनसे सीखने वाले उनके जो शागिर्द हैं वो वहाँ जो है ना वो मशहूर है। यानी मदीना के अंदर तफसीर के हवाले से जो शोहरत हासिल की है ये इन सहाबा ने इकराम रिज़वानुल्लाह, और इसमें बेशतर सहाबा हैं जो मदीना के अंदर, ठीक है। फिर इराक यानी कूफा वगैरह, इसके अंदर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इनका सिक्का चला है वो है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, ठीक है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये इराक यानी जिसे कूफा भी कह लें आप, उसके अंदर इनका यानी तफसीरी तौर पे जो है ना ये मशहूर थे। ये बड़ा अरसा जो है ना कूफा के अंदर रहे हैं। और उनसे फिर अहले इराक ने, अहले कूफा ने बड़ा इस्तिफादा किया है। तो बहुत से इनके शागिर्द हैं जिसमें अलकमा आते हैं, इसी तरह मसरूक ये आते हैं, इस तरह असवद बिन यजीद आते हैं, आमिर शाबी आते हैं, हसन बसरी आते हैं, कतादा बिन दयामा आते हैं। ये वो हैं जिन्होंने कूफा के अंदर या इराक के अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की सोहबत इख्तियार की है। इसके अलावा भी ये मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी शेख आवाज आ रही है। जी। इसके अलावा शाम के अंदर भी कई एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो गए हैं। और दीगर इलाकों के अंदर अलगरज अहद सहाबा के अंदर यानी चार सू जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फैल गए थे, और लोग उनसे इस्तिफादा करते थे, कुरान पाक सीखते थे, हदीस सीखते थे। तो ये कह लें आप स्कूल ऑफ थॉट बन गया उधर ना। तो ये कूफा के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद का तोती तोती बोलता था, अब्दुल्ला बिन अब्बास का मक्का के अंदर, और मदीना के अंदर दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। तो ये उस दौर के अंदर ही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तफसीर अपने शागिर्दों को सिखा दी थी। उसके बाद यानी ताबईन का जो दौर आया है उसके अंदर बाकायदा तफसीरें लिखी गई हैं, यानी मुख्तसर तफासिर जो है ना, क्योंकि उस टाइम फितने कम थे। और उलूम जो अकली उलूम है या दूसरे जो उलूम हैं, जिस तरह नहव है, सरफ है, बलागत है, वगैरह वगैरह, ये उलूम अभी इजाद नहीं हुए थे, या उलूम थे लेकिन अपने असल पीक पे नहीं थे। तो इस वजह से तफासिर की जो हुजम है वो बिल्कुल ही छोटा छोटा था, यानी ज़्यादा बड़ा हुजम नहीं था उनका तफासिर का। लेकिन आधे ताबईन के अंदर आप कह सकते हैं कि मुस्तकिल जो किताबें लिखी जाने लगी हैं तफसीर के हवाले से।
طرح پھر یعنی یہ سلسلہ پھر جاری ہوا، تو اس میں آپ، میں چند تفاسیر کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا تعارفی طور پر، تفسیر سفیان بن عیینہ، سفیان بن سعید سوری، یہ چھپی بھی ہوئی ہے، چھوٹی سی تفسیر ہے یہ، پر اگر میں صرف نام بولوں گا تاکہ اگر کوئی محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ محفوظ کر لے، لکھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ تو سفیان سوری ان کا سانہ وفات ہے 161، 161 ان کا سنہ وفات ہے۔ تو اسی طرح پھر دیگر جو تفاسیر ہیں، مثال کے طور پر سفیان بن عیینہ کی بھی تفسیر ہے، ان کا سن اب وفات ہے 198، 198۔ اس طرح اس کے بعد پھر وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی تفسیر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی تفسیریں ان کی۔ وکیع بن جراح کا سن وفات ہے 197، 197۔ اس طرح شعبہ بن حجاج القشیری، شعبہ بن حجاج ہے، ان کی جو تفسیر ہے یہ بھی مختصر سی، یہ 160 کے اندر ان کی وفات ہے۔ اس طرح یزید بن ہارون، یہ مشہور ہیں، تابعی ہیں، ان کی تفسیر 117 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس طرح مصنف عبد الرزاق کے مصنف جو ہیں عبد الرزاق بن حمام رحمہ اللہ، جن کی وفات 211 ہجری ہے، تو ان کی بھی ایک مختصر تفسیر ہے، تفسیر عبد الرزاق کے نام سے، ایک ان کی مصنف ہے نا، ایک تفسیر عبد الرزاق کے نام سے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راہوے، جن کی وفات 238 ہے، ان کی بھی ایک تفسیر ہے مختصر سی۔ اور تفسیر عبد بن حمید بھی ہے، یعنی عبد بن حمید 249 میں ان کی وفات ہے۔ اس طرح ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، 235 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ مختصر تفاسیر ہیں جو لکھی جانے لگی ہیں، اور اس میں ان کا طریقہ کار یعنی یہی تھا کہ یہ اپنی تفسیر کم لکھتے تھے، بلکہ یہ تفسیر بالمعصور تھی ان کی۔ مثال کے طور پر مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر جو اپنی ہے، کچھ اپنی تفسیر کرتے تھے وہ، باقی عبداللہ بن عباس سے نقل کر لی، یا بلکہ جو انہوں نے سیکھی جو عبداللہ بن عباس سے، وہ عبداللہ بن عباس سے ہی منقول تھی، یاد رکھیں۔ اس طرح تفسیر سوری ہے، تفسیر ابن عیینہ ہے، یہ ساری جو ہے نا وہ معصور تفسیر ہیں، کہ اس وقت یہ فتن جو ہے نا یہ نمودار نہیں ہوئے تھے، اہل کلام وغیرہ کا فتنہ، یا علوم جو ہے، علوم جو عقلیہ ہے، یہ بھی ابھی یعنی اس طرح مشہور نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ پھر چلتا گیا۔ تو ان کی جو تفاسیر تھیں یہ مختصر مختصر تھیں، اجزاء تھے، اور یہ پوری پوری آیات کی بھی تفاسیر نہیں تھی، یاد رکھیں، یہ پوری پوری پورے قرآن کی ہر ہر آیت کی تفسیر اس طرح نہیں تھی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بعض آیات کی تفسیر تھی، بلکہ یہ تھی ایک مستقل تصانیف جس کے اندر صرف تفسیر کا ذکر تھا۔ اس کے علاوہ بھی علماء کئی، جس طرح ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے۔ اس طرح پھر سب سے مشہور جو تفصیلی تفسیر ہے، جس کے اندر انہوں نے بڑی خاطر خواہ فوائد دیے ہیں، وہ ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، جن کی وفات 310 یا 311 کے اندر ہے۔ ان کی بھی تفسیر تفسیر جامع البیان تعویلی یا فی تعویلی آئی القرآن، اس طرح ان کی تفسیر ہے۔ اس طرح تفسیر ابن منذر، یہ امام ابن منذر جن کی اور کئی کتابیں، الجماع ان کی کتاب ہے، الاوسط ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب الاشراف ہے۔ یہ بڑے کی ہیں اور بڑے علم والے ہیں، ان مذاہب پر ان کا بڑا مطالعہ ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ 319 کے اندر ان کی وفات ہے، تو ان کی ایک تفسیر ہے مختصر۔ اس طرح ایک عبد الرحمن بن ابی حاتم، تو امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، شاگرد بھی ہیں، 327 کے اندر ان کی وفات ہے۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم کے نام سے۔ پھر امام ابو بکر بن مردوے،
इनकी तफसीर है, 410 के अंदर इनकी वफात है। तो ये सारी जो तफासीर है ये यानी कह लें कि मुस्नद तफासीर है, जिसके अंदर सनद के साथ या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया, या सहाबा से नकल किया गया, या ताबईन से, तबा ताबईन से तक ना ये नकल किया गया। यानी ये कह लें कि मुस्नद तफासीर है। इसके अंदर आम तौर पे तफसीर इब्ने जरीर तबरी के अलावा आम तौर पे इनके अंदर ना तो कोई इख्तलाफात को जिक्र किया गया है, ना कोई किराआत या एराब वगैरह को जिक्र किया गया है, बल्कि जिस सहाबी से या जिसके इल्म के अंदर किसी ताबी सहाबी या किसी भी सलफ के किसी फर्द से कोई तफसीर इल्म में होगी तो वो नकल कर देते थे। तो फिर एक दौर ऐसा आया कि जिसके अंदर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ उलूम व नमूदार हुए, उलूम पैदा किए गए, उलूम पैदा हो गए। तो फिर आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर जिस चीज़ का ज़्यादा गलबा था ना, यानी या जिस चीज़ की अंदर उसको महारत हासिल थी, उन्होंने तफसीर के अंदर उसी को उजागर किया है। अगर कोई नहवी था तो उसने नहव के नहज पर जो है ना एक किताब लिखी है तफसीर की, यानी तफसीर के अंदर जो नहव की कवायद थे वो उन्होंने उसको उजागर किया है। बाकी तब चीज़ें भी जिक्र की हैं, लेकिन उन्होंने उसको उजागर किया है। इस तरह अगर कोई फ़कीह था तो उन्होंने फ़िक़ह के एतबार से जो है वो अपनी तफसीर को जो है ना वो मुज़य्यन किया। अगर कोई मुहद्दिस था तो उसने उस मुहद्दिसाना तर्ज पर जो है अपनी तफसीर लिखी है। कोई अगर लुग़वी था तो उसने लुगत का बड़ा सहारा लिया है। कोई अगर इसी तरह कोई बिदती था तो उसने अपनी बिदत की तरवीज देने के लिए कुरान पाक की तफसीर लिखी। तो यानी उसके बाद जो तफसीर लिखने का अंदाज था वो एक अनोखा था, यानी उसके अंदर फिर उलूम आ गए हैं। किसी ने तो फिर यानी पूरे कुरान की तफसीर लिखी है, किसी ने फिर कुरान के किसी एक खास कह लें आप टॉपिक को जो डिस्कस किया है। इस तरह के हम थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह अभी लिखेंगे कि किसने किस किस तरह जो है वो लिखा है। यानी कहने का मकसद ये है कि जिसके अंदर जिस चीज़ का गलबा था ना, या जिस चीज़ की उसके पास महारत थी, उसकी तफसीर के अंदर वही चीज़ गालिब आ गई। मिसाल के तौर पर अगर कोई नहवी है, ठीक है, कोई नहवी है तो उसकी तफसीर के अंदर नहव का गलबा पाया जाता है। जिस तरह नहव का, एराब का और जिस दीगर चीज़ों का जो है ना उसमें गलबा पाया जाता है। नहवी उसमें निकात हैं और लुग़वी उसके अंदर जो है वो फवायद हैं। जिस तरह अल्लामा वाहिदी है, अल्लामा वाहिदी, ठीक है, सन वफात इनका 468 है। इनकी तफसीर, तफसीर वाहिदी भी इसको कहते हैं, ठीक है, और अल बसीत भी कहते हैं। अल बसीत भी इनकी है, और मेरा मुझे गुमान है कि अल बसीत भी इन्हीं की है। अल बसीत भी इनकी है और अल वसीत भी गालिबन इन्हीं की है, ठीक है। तो ये तफसीर, इसके अंदर नहव का गलबा आपको नजर आएगा। इसी तरह एक अबू हयान अंदलुसी हैं, अबू हयान अल अंदलुसी गरनाती। इनकी किताब एक है तफसीर पर, अल बहरुल मुहीत, अल बहरुल मुहीत। अभी ये इसके अंदर भी नहव या लुगत वगैरह का गलबा है। इनकी तारीख वफात लिख लें, 743 के अंदर है मेरे ख्याल। 743 या 745 है, 745 या 743, ये कोई एक है, ठीक है। इसी तरह जिसके अंदर फिक का गलबा था, ठीक है, और उसकी तफसीर के अंदर भी उन्होंने जो ना फिक का जो है वो फिकी मजाहिब का या फिकी इस्तिलाहात का या फिकी फवायद का जो उन्होंने जो है वो उस तफसीर के अंदर जो है वो कह लें आप इजहार किया है। में आप कह सकते हैं कि जो जिन आयात के अंदर अहकामात पाए जाते हैं, ठीक है, या उसके अंदर कोई फ़िक़ही मबाहिस हैं, जिन आयात से कोई फ़िक़ही मसाइल मुस्तंबत होते हैं, उसका अंदर उन्होंने ख्याल रखा है। मिसाल के तौर पर जो अल्लामा अबू अब्दुल्ला
अल-कुर्तुबी, ये पहले भी अर्ज किया था, कुर्तुबी दो हैं। एक अबुल अब्बास कुर्तुबी हैं, ये शारे हैं, यानी इनकी शरह है मुस्लिम पर, जो अल-मुफहिम के नाम से। तो एक है अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी, ये है मुफस्सिर, इनकी है तफसीर कुर्तुबी का, जिसका नाम जामुल अहकामुल कुरान भी इसको कह देते हैं, अहकामुल कुरान कुर्तुबी। ठीक है। इसके अलावा और भी अहकामुल कुरान के हवाले से, यानी फिका जिसके अंदर होती है या अहकाम होते हैं, उसके अलावा और भी है। एक है अलकिया अल हिरासी, ये गालिबन मालकी हैं ये। इनकी तारीख वफात, अगर अल्लाह मुझसे गलती न कराए, तो ये 505 है गालिबन। की तारीख वफात अलकिया हरासी की 504 है। इनकी वफात 504 है। इनकी भी अहकाम कुरान के नाम से तफसीर है, अहकामुल कुरान। ठीक है। ये मालकी उल मजहब नहीं है, ये शाफी उल मजहब है, हल्की हरासी। इनके अच्छे निकात होते हैं। ये शाफी जरूर है, लेकिन तकलीद जामिद नहीं करते उनकी ना। अच्छा है ये, इनका ज़ोक है इस वाले से। और जो अबू अब्दुल्ला कुर्तबी हैं, इनकी तफसीर भी बड़ी मायनाज है, और इसमें बड़े ही इल्मी फवायद हैं, कई इजमा इसके अंदर मिल जाते हैं, और कई एक इस्तिंबातात इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा जो मुअर्रिख है, यानी जो जिसके अंदर तारीख का इलम है, मुअर्रिख है, उसकी किताब के अंदर फिर ये किसस और ये कह लें कि बेसरोपा रिवायात भी, जो पुराने उम्मतों के किस्से भी उसके अंदर, यानी वो तारीख के साथ तारीखी रिवायात उसके अंदर वो बकसरत जिक्र कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे बातिल हो, चाहे वो बेसरोपा हो चाहे वो सरोपा हो। जिस तरह अलामा सालबी है, अलामा सालबी। ठीक है। एक होता है सालबी, एक होता है सालबी, दोनों के अंदर फर्क है। ये 427 हिजरी में इनकी वफात है। ये तफसीर सालबी के नाम से, इसको अलकश्फ वल बयान भी कहते हैं, अलकश्फ। ठीक है। इस तरह एक अलामा खाजिन है। ठीक है। इनकी तफसीर खाजिन है, 741 के अंदर इनकी वफात है। तफसीर खाजिन। ठीक है, जिसको लुबाबुत तावील भी कहते हैं, लुबाबुत तावील। ठीक है। बस औकात एक तफसीर के कुछ नाम होते हैं अपने, और फिर कई बार उस मुसन्निफ की तरफ निस्बत करके तफसीर फलां कह दिया जाता है। जरा तफसीर इब्ने कसीर है, हालांकि उसका नाम तफसीरुल कुरानिल अजीम है, उसको तफसीर इब्ने कसीर कह दिया जाता है। इस तरह जैसे तफसीर वाहदी है, इसकी अलग तफसीर का नाम अल बसीत है, वगैरह वगैरह। तो ये वो हैं कि जिनके ऊपर तारीफ का गलबा है, तो वो किस्से वगैरह कहानियां इसमें काफी जिक्र कर देते हैं। और भी यानी इस जो मैंने मुख्तलिफ बनाए ना, जैसे फिक्र बनाया है, नहव बनाया है, तारीख बनाया है, इसके अंदर और भी कई कई किताबें हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सी किताबें उसके अंदर मिल जाएंगी, सिर्फ अभी फाके के तौर पर सिर्फ इनको पेश किया जा रहा है। इस तरह कुछ ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो बिदती हैं, यानी साहिब बिदत हैं, उनके अंदर कोई ना कोई यानी बिदत पाई जाती है। मोतजली है,
अशरी है, इस तरह का अगर है ना, तो उसकी तफसीर के अंदर भी वो बिदअत नजर आएगी आपको। मिसाल के तौर पर एक, जी, जो साहिब बिदअत है, उसकी तफसीर के अंदर आपको यानी बिदअत बहुत ज्यादा मिलेगी। जिस तरह अल्लामा ज़मख़शरी है, ये बहुत बड़ा बिदती था। इसके अंदर कह लें कि बहुत ज्यादा गुमराहियां हैं, बहुत ज्यादा। बल्कि कुरान की तरफ ये मैलान रखता है कि जो सना वफात है वो 538 है। 538। इसकी तफसीर अल कशाफ के नाम से है, तफसीर अल कशाफ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी बातिल तावीलात की गई हैं खल्क़े कुरान की तरफ। ये मुतज़िली था, मसलकन ये हनफी था। इस पर एक शेख गुलाम मुस्तफा ज़ेर साहब का एक मजमून भी है, अल्लामा ज़मख़शरी के नाम से, उम्मुल बराहीन उनकी एक किताब, उसके अंदर ये छुपा हुआ है। तो ये है ज़मख़शरी। हालांकि अब इसकी तफसीर यानी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको रद्द कर दिया जाए। तफसीर के अंदर कई मालूमाती चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि ये सलफ से हटी हुई तफसीर है और बहुत ही गुमराह कुन है। इसके अंदर फिरौन के वाले से भी उसको भी यानी मोमिन करार दिया गया है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर यानी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह शियों की तफसीरें वो भी ज़ाहिर है इसी के तहत आती हैं। इस तरह तबरसी है, इसके अलावा और भी है। बिदतियों की बहुत सी तफसीर इसके इसी के तहत आती हैं, जो अहले बिदत बार का एक नमूने के तौर पर इसको पेश किया गया। आगे सूफी जो होते हैं, सूफी, सूफियत अगर किसी के अंदर है, उसकी तफसीर के अंदर भी आपको सूफी नजर आएगा, सूफियत ही नजर आएगी। बहुत सी आयात से वो उसकी बातिल तावील करके उसके असल माना से उसको फेर देते हैं, यानी ईमानवी तारीफ कर देते हैं। इसके अंदर आपको ये मशहूर मुल्हिद और गुमराह बातनी सूफी इब्ने अरबी, इसकी तरफ एक तफसीर मंसूब है, तफसीर इब्ने अरबी। और आप जानते हैं कि इसकी किताब एक खुसूसुल हिकम है। खुसूसुल, अब ये तफसीर की किताब तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ऐसी कुफरियात हैं कि अल अमान वल हफीज, खुसूसुल हिकम। इसके अलावा उसकी और भी किताबें हैं। तो ये बहुत ही जो है कह लें आप गुमराह सूफी था। याद रखें कि इब्ने अरबी के नाम से एक इब्नुल अरबी है, जो कि ये इनका दौर एक ही है दोनों का। इब्नुल अरबी ये मालकी हैं, वो तो अ, सूफी नहीं है, मुल्हिद नहीं है, लेकिन ये जो है ये मुल्हिद है। ठीक है, इसको मुहय्यिद्दीन ये जालिम कहते हैं, तो मुहय्यिद्दीन है। इसका साना वफात 638 है, इसका 638 है। और जो दूसरे इब्नुल अरबी हैं का, तो मुझे देखना पड़ेगा जी उनका क्या है, ताकि ये फर्क याद रहे आप। उसकी अहकामुल कुरान, इब्नुल अरबी जो है ना, इब्नुल अरबी, उसका अहकामुल कुरान की एक किताब है।
نہیں، یہ سن وفات الگ الگ ہے جی. یہ ابن عربی جو ہے یہ بعد کا ہے، اور ابن العربی یہ پہلے کے ہیں، 543 کے اندر ان کی وفات ہے. ابن العربی کی جو احکام القرآن کے جو مصنف ہیں، اصل میں مجھے یہ یہ پوچھا گیا ہے کہ سانہ وفات کیسے دیکھا جاتا ہے. یہ تو تلاش کرنا پڑتا ہے جی، تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اس کے اوپر. اب میرے پاس جو کتاب تھی تو میں نے اس سے آپ کو دیکھ کے لکھوا رہا ہوں. کتابیں میں نے لکھی ہوئی ہیں الگ الگ، تو یہ تلاش کرنا پڑتا ہے. اس طرح جو اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس صدی کا بندہ ہے، اتنا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے. تو اس کے جو مضان ہوتے ہیں پھر وہ وہاں سے تلاش کر لیا جائے. مثال کے طور پر اگر ایک مفسر ہے تو اس کو جو ہے وہ 5ویں صدی کا ہے، اس کا نام آپ جو رجال کی کتابوں کے اندر دے دیں، کوئی محدث ہے تو اس پر رجال کی کتابوں کے اندر دے دیں تو آپ کو وہ مل جائے گا. ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابوں کے اندر آپ کو وہ مل جائے گا. اگر یہ ذہبی کے بعد کا ہے تو پھر ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے جو بعد والی ہیں. ٹھیک ہے، یا اس مصنف کی کوئی کتاب اگر ہے کہیں سے بھی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے ٹائٹل پہ یا اس کے تراجم کے اندر اس کا ذکر مل جائے گا. باقی یہ تلاش کرنے والی چیز. تو یہ صوفی جو ابن عربی تھا یہ تو گمراہ تھا. یہ فائدے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ارطغرل جو یہ چلتا ہے نا ڈرامہ شرامہ، ارطغرل یا ارطغرل جو بھی ہے، تو یہ ابن عربی کا شاگرد تھا. یہ ارطغرل ابن عربی یہ گمراہ صوفی جو ہے، اسی سے اس کے سے ساری گمراہیاں آئیں. تو بار کیا وہ تو ابن عربی بھی جو ارطغرل تھا وہ بھی کوئی صحیح العقیدہ نہیں تھا، وہ بھی گمراہ تھا. تو ابن عربی کا کوئی شاگرد تھا. بہرحال تو یہ جو صوفیت جس کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ صوفی اس کی تفسیر کے اندر بھی جو ہے وہ صوفیت جھلک رہی ہوگی. تو اس کی جو تفسیر ہے ابن عربی ظاہر ہے یہ تو گمراہی پر مبنی ہے. اب پتہ نہیں یہ تفسیر چھپی ہوئی ہے یا نہیں چھپی ہوئی، اللہ عالم. اس کے علاوہ ایک مشہور صوفی ابو عبد الرحمن السلمی، ایک تو ہے نا محدث، وہ نہیں، یہ ابو عبد الرحمن السلمی. اس کا نام محمد بن حسین ہے. ٹھیک ہے، محمد بن حسین 412 کے اندر اس کی وفات ہے. یہ صوفی تھا. اس کی تفسیر جو ہے حقائق التفسیر، اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے نا منی صوفی جو ہوتے ہیں نا، منی صوفی، اس طرح فخر فخر رازی ہیں. یہ بھی 606 میں ان کی وفات ہے غالباً. تو اس کی تفسیر بھی اس کے اندر بھی صوفیت جھلکتی ہے. اور بھی جو بعد والے ہیں متاخرین ہیں، راغب اصفہانی، ان کے اندر بھی میرے خیال یہ چیزیں تھیں. تو اس کے علاوہ ایک جو صوفی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، وہ بھی صوفی تھے، یاد رکھیں. ان کی ان کا حاشیہ ہے قرآن پاک پر، یہ تفسیر بھی ان کی ہو، اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. ایک اسماعیل حقی ہے. یہ آپ نے پوچھا ہے کہ جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی وغیرہ یہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. یہ بھی کوئی یعنی سنی تفاسیر کے اندر ان کا ذکر نہیں آنا چاہیے جس طرح کے پہلے لکھوایا تھا. ان کے اندر بھی تعویلات ہیں. اس طرح جو ابن العربی سوری فخر رازی کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کی تفسیر، اس کو تفسیر رازی بھی کہتے ہیں، مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ کو بہت سی عجیب و غریب چیزیں ملیں گی فلسفیوں کا. ٹھیک ہے، یعنی فلاسفہ میں سے یہ تھا
राजी रहमतुल्लाह اللہ وہ فلاسفہ میں سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، واللہ عالم توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن غالباً ابن تیمیہ رحمہ نے تو ان کے اوپر خوب وہ نکیر کی ہے۔ تو باہر کیف اس کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ کچھ ایسی تفاسیر کے جس کے اندر جس چیز کا غلبہ تھا، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کے اندر وہی چیز جھلکتی تھی۔ اب دیکھیں ابن جریر طبری ہے، اب وہ بذات خود حدیث بھی تھی اور لوگ بھی تھے، بڑے بہترین لوگ بھی تھے۔ ان کی تفسیر کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ لغت کی بڑی اچھی بحث وہ کرتے ہیں، لغت کو حل کرتے ہیں، اور محدث تھے تو وہ اپنی تفسیر کو انہوں نے مسند بنایا ہوا ہے۔ اور ابن کثیر ہیں وہ کہہ لیں کہ آپ حافظ تھے، حافظ حدیث تھے، تو ان کی تفسیر کے اندر آپ کو حدیث کا ذخیرہ ملے گا۔ اللہ اور بھی یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کی کچھ تفاسیر کا، تفسیر تفسیر سوری کا، تفسیر ابن عیینہ کا، تفسیر عبد الرزاق کا، یہ سارے محدثین تھے، تو انہوں نے محدثینہ طرز پر تفسیریں لکھی ہیں۔ ان کے اندر محدثانہ طرز ہی غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جو قرآن کے کہہ لے کے ایک خاص ٹاپک پر لکھی گئی ہیں، مثال کے طور پر الناسخ والمنسوخ، ٹھیک ہے، یہ امام نحاس کی یعنی یہ مضامین قرآن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو کہ مختلف مضامین ہیں نا، مضامین قرآن کا آپ ان کو عنوان دے سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے مجاز القرآن ہے، اس کے اندر کسی نے کتاب لکھی ہے، جس طرح ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ نے کتاب لکھی ہے اس پر۔ اس طرح ناسخ اور منسوخ، الناسخ والمنسوخ پر کتاب لکھی ہے شیخ امام ابو جعفر النحاس نے، ٹھیک ہے، 338 کے اندر ان کی وفات ہے۔ الناسخ والمنسوخ، اسی طرح اعجاز القرآن پر، قرآنی اعجاز جو ہوتا ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی ہے امام ابو بکر الباقلانی، یہ ان کا ابو بکر ابن الطیب کے نام سے بھی مشہور ہیں، امام ابو بکر ابن الطیب یا الباقلانی، 403 کے اندر ان کی وفات ہے۔ ان کی بڑی اچھی اچھی کتابیں بھی ہیں اور بھی، ٹھیک ہے۔ قاضی بھی ان کو کہتے ہیں، قاضی ابن الطیب بھی کہتے ہیں۔ ان کی ایک یہ آلات موسیقی کے رد کے اندر بھی ان کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسباب نزول، سبب نزول جس کو کہتے ہیں، اسباب نزول کے نام سے ایک کتاب ہے واحدی کی، ٹھیک ہے، للواحدی، اس سے پہلے ذکر بھی کر دیا گیا۔ 468 کے اندر ان کی بات ہے۔ اسی طرح مفردات القرآن، مفردات القرآن قرآن کے نام سے کتاب ہے راغب اصفہانی کی، 502 کے اندر ان کی بات۔ اسی طرح اقسام القرآن نام سے کتاب ہے۔ اب یہ قرآن کے اندر جو قسمیں کھائی گئی ہیں، جس طرح والضحیٰ ہے واللیل اذا سجا ہے، تو اس بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے
اس طرح امثال القرآن، امثال القرآن، قرآن کی مثالیں جو قرآن نے اس طرح کہنا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی جو مثالیں دی گئی ہیں، قرآن پاک نے کسی چیز کو کسی کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے، تو یہ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی الجوزیہ، ان کی وفات ہے 451 کے اندر. تو یہ ایک ٹاپک پہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ الاتقان فی علوم القرآن سیوطی کی ہے، اور بھی کتابیں اس طرح بہت سی کتابیں ہیں جس کا احاطہ یہاں مقصود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مکتبہ شاملہ کے اندر تو باقاعدہ علوم القرآن کے نام سے ایک پورا کہہ لیں کہ ایک انہوں نے جو نا ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، فہرست ہے ایک پوری علوم القرآن کے نام سے، تو جس کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، یعنی سینکڑوں کتابیں اس کے اندر انہوں نے جمع کر دی ہیں علوم القرآن کے نام سے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو اسباب نزول پر کئی کتابیں مل جائیں گی. احکام القرآن، یعنی جس طرح پہلے میں نے ذکر کر دیا، احکام القرآن طحاوی کی بھی ہے، احکام القرآن شافعی کی بھی ہے، احکام القرآن جساس کی ہے، احکام القرآن ابن عربی کی ہے. اس طرح آپ کو جو اعجاز القرآن باقی کی میں نے ذکر کر دی، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس طرح اعجاز القرآن رافعی کی بھی ہے، یہ آخر ہیں. اس طرح اعراب القرآن کے نام سے بھی کتابیں ہیں، یعنی جس کے اندر نحو وغیرہ صرف کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح قراتیں ہیں، مختلف قراتیں، الاحرف السبع، ٹھیک ہے، یہ بھی کتاب ہے امام ابو عمر دانی کی، امام ابو عمر دانی. دانی یہ 444 میں میرا خیال، 444 کے اندر ان کی وفات ہے. اس طرح اور بھی، یعنی آپ پوری ایک لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو یہ چیزیں دیں گے. تو گویا ہم نے جس چیز کو ڈھونڈنا ہے نا، اگر مثال کے طور پر کسی کتاب سے قرآن پاک کی کسی آیت سے ہم نے احکام کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر ہم نے احکام والے جو کتابیں ہیں اس کی طرف جانا ہے. ہم نے احکام القرآن جساس کی دیکھیں گے، احکام القرآن ابن عربی کی دیکھیں گے، قرطبی کی دیکھیں گے، اس طرح القیہ الحراسی کی دیکھیں گے، اور بھی جو اس طرح کے احکام القرآن شافعی کی وہ دیکھیں گے. تو اگر ہم نے دیکھنا ہے، پھر اس کے اندر بھی چیپٹر ہیں، کسی نے کسی مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے، کسی نے کسی مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے تفسیر لکھی ہے. الغرض جس طرح کا ہم نے علم لینا ہے نا، تو اس طرح کی کتابیں جو ہے نا وہ لکھ دی گئی ہیں، اس طرح کی تفسیر قرآن پاک کی خدمت کر دی گئی ہے. تو یہ جو کہہ لیں آپ میدان بڑا وسیع ہے، قرآن پاک کی خدمت کئی اعتبار سے کی گئی. تو انشاءاللہ ہم جس طرح عرض کیا تھا کہ ہم آخر پہ جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس طرح کی تخریج کریں گے. ہم نے جو ہم نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کا وزٹ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح اس سے اخذ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اور ضروری بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا وہ جو بیان کرنے کے لائق ہے تو وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں. جی کوئی بات نہیں جی. نہیں شیخ الحمد للہ. جی ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ کل جیسے پہلے ذکر کیا تھا، کچھ ساتھی نئے بھی آئے ہیں کہ وہ کلاسوں کی ترتیب کس دن کلاس ہوگی کس نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ ابھی کمپلیٹ کر کے نا انشاءاللہ گروپ کے اندر وہ بتا دیا جائے گا کس کس دن کلاس ہوگی.
تو اگر اس ترتیب کے مطابق کل کا دن ہوا تو پھر کل کلاس ہوگی، اگر وہ ترتیب کل کے دن میں نہ آئی پھر اس دن ہی کلاس ہوگی جو پہلا دن آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ ہم پھر صحیح، کل اگر کلاس ہوئی یا اگلی جو بھی کلاس ہوگی تو صحیح بخاری کے حوالے سے جو پھر ہم نا کچھ ابتدائی باتیں ضروری کرنی ہے، اور باقی جو عرض کر دیا ہے کہ جو ہماری جو کلاس کا جو ٹائم ہوگا فی الحال وہ ایک کلاس تو ہوگی صبح دوپہر کو، یعنی شام کو 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اور جو کلاس جائے گی 6 یا 6:30 یا 6:15 تک جائے گی زیادہ سے زیادہ، اور جو رات کو کلاس ہوگی وہ عشاء کے بعد 9:45 یعنی 9:10 کا مطلب 9:45 اس پر کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور یہ جائے گی انشاءاللہ 10:30 11 تک، اس کے درمیان انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے کریں گے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ 4 دن یعنی 4 دن ہم نے جو ہماری جو کلاس ہوگی اس کا جو سیکنڈ ٹائم ہے یعنی رات کے وقت فی الحال جو سیکنڈ ٹائم ہے اس کا اس کے اندر صحیح بخاری ہم پڑھا کرائیں گے 4 دن، اور باقی جو دو کتابیں ہیں وہ ہم جو شام والی کلاس 5 بجے والی کلاس ہے اس کے اندر ہم تقسیم کریں گے، 35 35 منٹ کی کلاس ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے؟ یا 40 40 منٹ کی کلاس ہوگی، یا 35 یا 40 کی کلاس ہو جائے گی، جس طرح مناسب چلے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو صبح فی الحال جو ہے نا چونکہ ابتدائی یہ دن ہے تو اس میں اگر پہلے ٹائم یا سیکنڈ ٹائم دونوں ٹائم بھی ہو سکتا ہے یا پہلے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہم جو ہے نا کچھ لکھیں گے چیزیں، کچھ چیزیں پڑھیں گے، اللہ خیر۔ تو اگر اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی مشورہ دینا ہے تو وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی آپ کے جو نمبرز وغیرہ ہیں میں عرض کر دوں کہ میں نے سب کے جو جو یعنی نمبرز لگائے تھے وہ اپنے حساب سے لگائے تھے، اگر کسی کا کوئی کم زیادہ نہ انجانی کے اندر ہو گیا ہو تو وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ انسان غلطی کر سکتا ہے نا، کوشش تو یہی کی ہے کہ سب کے نمبر اس کو جو سب بنتا ہے وہ ان کو دیے جائیں۔ بس اوقات بندہ اپنی طرف سے صحیح لکھ کے آتا ہے لیکن وہ حقیقت کے اندر صحیح نہیں، یا کچھ ساتھیوں نے جس طرح ویسے ہی سوال کو چھوڑ دیے تھے تو اس وجہ سے وہ پریشان نہیں ہو، نمبر ان کے پورے ہی ملے ہیں انشاءاللہ۔ تو باقی کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، آسان مکمل کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله